اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 107۔ میرے پاس جو کتاب کا ایڈیشن ہے وہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے 308 صفحہ نمبر سے، اور یہ ہے نہج البلاغہ، ترجمہ شیخ الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا، اور یہ ادارہ ناشر معارف اسلامیہ لاہور کی رجسٹر چھاپ ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے عاجز اور سرنگوں، اور ہر شے اس کے سہارے وابستہ ہے۔ وہ ہر فقیر کا سرمایہ، اور ہر ذلیل کی آبرو، اور ہر کمزوری کی توانائی، اور ہر مظلوم کی پناہ گاہ ہے۔ جو کہے اس کی بات بھی وہ سنتا ہے، اور جو چپ رہے اس کے بھید سے بھی وہ آگاہ ہے۔ بے شک جو زندہ ہے اس کے رزق کا بھی ذمہ اس پر ہے، اور جو مر جائے گا اس کا پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ اے اللہ، آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں کہ تیری خبر دے سکیں، مگر تو اس وصف کرنے والی مخلوق سے پہلے موجود تھا۔ تو نے تنہائی کی وحشتوں سے اکتا کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے کسی فائدے کے پیش نظر اس سے اعمال کرائے۔ جسے تو گرفت میں لانا چاہے وہ تجھ سے آگے بڑھ کر جا نہیں سکتا، اور جسے تو نے گرفت میں لے لیا وہ نکل نہیں سکتا۔ جو تیری مخالفت کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ تیری فرما روائی کو نقصان پہنچائے، اور جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ ملک کی وسعتوں کو بڑھا نہیں دیتا، اور جو تیزی قضاء و قدر پر بگر اٹھے وہ تیرے امر کو رد نہیں کر سکتا، اور جو تیرے حکم سے منہ موڑ لے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور ہر چھپی ہوئی چیز تیرے لیے ظاہر ہے، اور ہر عیب تیرے سامنے بے نقاب ہے۔ تو ابدی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور تو ہی سب کی منزل منتہا ہے کہ جس سے کوئی غزیر کی راہ نہیں، اور تو ہی وعدہ گاہ ہے کہ تجھ سے چھٹکارا پانے کی کوئی جگہ نہیں، مگر تیری ہی ذات ہر راہ چلنے والا تیرا قبضہ میں ہے، اور ہر ذی روح کی بازگشت تیری طرف ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم ہے، اور تیری قدرت کے سامنے اس کی عظمت کتنی کم، اور یہ تیری بادشاہت اور جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کتنی پرشکوا ہے، لیکن تیری اس سلطنت کے مقابلے میں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے کتنی حقیر، اور دنیا میں یہ تیری نعمتیں کتنی کامل اور ہمہ گیر ہے کہ مگر آخرت کی نعمتوں کے سامنے وہ کتنی مختصر ہیں۔ اسی خطبے کا ایک اور جز یہ بھی ہے، تو نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا، اور سب مخلوق سے زیادہ تیزی معرفت رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں، اور سب سے زیادہ تیرے مقرب ہیں۔ نہ وہ صلبوں میں ٹھہرے، نہ شکموں میں رکھے گئے، نہ ذلیل پانی نطفہ سے اس کی پیدائش ہوئی، اور نہ زمانہ کے حوادث نے انہیں منتشر کیا۔ وہ تیرے قرب میں اپنے مقام و منزلت کی بلندی، اور تیرے بارے میں خیالات کی یکسوئی، اور تیری عبادت کی فراوانی، اور تیرے احکام میں عدم غفلت کے باوجود اگر تیرے راز ہائے قدرت کی اس تہ تک پہنچ جائیں کہ جو اس سے پوشیدہ ہے، تو وہ اپنے اعمال کو بہت سی حقیر سمجھیں گے، اور اپنے نفسوں پر حرف گیری کریں گے، اور یہ جان لیں گے کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اور نہ کمائے حق کا تیری اطاعت کی۔ میں خالق و معبود جانتے ہوئے تیری تسبیح کرتا ہوں، تیرے اس بہترین سلوک کی بنا پر جو تیرا اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو نے ایک ایسا گھر جنت بنایا ہے جس میں مہمانی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، حوریں، غلامان، مہر، نہریں، کھیت، پھل مہیا کیے ہیں۔ پھر تو نے ان نعمتوں کی طرف دعوت دینے والا بھیجا، مگر نہ انہوں نے بلانے والے کی آواز پر لبیک کہا، نہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوئے جن کو تو نے رغبت دلائی تھی، اور نہ ان چیزوں کے مشتاق ہوئے جن کا تو نے اشتیاق دلایا تھا۔ وہ تو اسی مردار دنیا پر ٹوٹ پڑے کہ جسے نوچ کھانے میں اپنی عزت و آبرو گنوا رہے تھے، اور اس کی چاہت پر ایکا کر لیا تھا۔ جو شخص کسی شے سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو اندھا، دل کو مریض کر دیتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو بیمار آنکھوں سے، سنتا ہے تو نہ سننے والے کانوں سے، اور شہوتوں نے اس کی عقل کا دامن چاک کر دیا ہے، اور دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا دیا ہے، اور اس کا نفس اس پر مر مٹا ہے۔ یہ دنیا کا اور ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ بھی وہ دنیا ہے، بندہ غلام بن گیا ہے۔ جدھر وہ مڑتی ہے ادھر وہ مڑ جاتا ہے، جدھر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی اس کا رخ ہوتا ہے۔ نہ اللہ کی طرف سے کسی روکنے والے کے کہنے سننے سے وہ رکتا ہے، اور نہ ہی کسی کے واعظ و
بند کرنے والے کی نصیحت مانتا ہے، حالانکہ وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جنہوں میں غفلت کی حالت میں وہاں پر جکڑ لیا گیا، جہاں نہ تدارک کی گنجائش ہے، نہ دنیا کی طرف پلٹنے کا موقع ہوتا ہے، اور کسی طرح وہ چیزیں ان پر پلٹ پڑی کہ جن سے وہ بے خبر تھے، اور کس طرح اس دنیا سے جدائی کی گھڑی سامنے آ گئی جس سے وہ پوری طرح مطمئن تھے، اور کیوں کر آخرت کی ان چیزوں تک پہنچ گئی کہ جن کی انہیں خبر دی گئی۔ جب یہ مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑی، انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ موت کی سختیاں اور دنیا کو چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں، چنانچہ ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور رنگتیں بدل جاتی ہیں، پھر ان کے اعضاء میں موت کی دخل اندازی بڑھ جاتی ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ در صورت یہ کہ اس کی عقل درست اور ہوش و حواس باقی ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پڑا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، اور اپنی چیزوں کو سوچتا ہے کہ جن میں اس نے اپنی عمر گوا دی اور اپنا زمانہ گزار دیا، اور اپنے جمع کیے ہوئے مال و متاع کو یاد کرتا ہے کہ جس کے طلب کرنے میں جائز و ناجائز سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ دنیا کے متعلق ہے، اور جسے صاف اور مشکوک ہر جگہ، ہر طرح کی جگہوں سے حاصل کیا تھا، اس کا وبال اپنے سر لے کر اسے چھوڑ دینے کی تیاری کرنے لگا ہے، اور وہ مال اب اس کے پچھلوں کے لیے رہ جائے گا۔ وہ اس سے عیش و آرام کریں اور گلچھے اڑائیں، اس طرح وہ دوسروں کو تو بغیر ہاتھ پیر ہلائے یوں ہی مل گیا، لیکن اس کا بوجھ اس کی پیٹھ پر رہا، اور یہ اس مال کی وجہ سے ایسا گروی ہوا کہ بس اپنے کو چھڑا نہیں سکتا۔ مرنے کے وقت یہ حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو ندامت سے وہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگتا ہے، اور عمر بھر جن چیزوں کا طلبگار رہا اب ان سے کنارہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ یہ تمنا کرتا ہے کہ جو اس مال کی وجہ سے اس پر رشک و حسد کیا کرتے تھے، کاش وہی مال اس کو سمیٹنے نہ، وہ اب موت کی تصرفات اس کے جسم میں اور بڑھے، یہاں تک کہ زبان کے ساتھ ساتھ کانوں پر بھی موت چھا گئی۔ گھر والوں کے سامنے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، آنکھیں گھما گھما کر ان کے چہروں کو تکتا ہے، ان کی زبانوں کی جنبشوں کو دیکھتا ہے، لیکن بات چیت کی آوازیں نہیں سن پاتا۔ پھر اس سے موت لپٹ گئی اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیا، جس طرح اس کے کانوں کو بند کیا تھا، اور روح اس کے جسم سے مفارقت کر گئی۔ اب وہ گھر والوں کے سامنے ایک مردار صورت میں پڑا ہوا کہ اس کی طرف سے انہیں وحشت ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس پھٹکے سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ نہ رونے والے کی کچھ مدد کر سکتا ہے، نہ پکارنے والے کا جواب دے سکتا ہے۔ پھر اسے اٹھا کر زمین میں جہاں اس کی قبر بناتا ہے لے جاتے ہیں اور اسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ جانے اور اس کا کام جانے، اور اس کی ملاقات سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ نوشہ تقدیر اپنی میعاد کو حکم الہی پر مقررہ حد کو پہنچ جائے، اور پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور فرمان قضا پھر سرے سے پیدا کرنے کا ارادہ لے کر آئے گا، تو وہ آسمانوں کی جنبش میں لائے گا اور انہیں پھاڑ دے گا، اور زمین کو ہلا ڈالے گا اور اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا، اور پہاڑوں کی جڑ بنیاد سے اکھاڑ دے گا، اور اس کے جلال کی ہیبت اور قہر و غلبہ کی دہشت سے آپس میں ٹکرانے لگیں گی، اور زمین کے اندر سے سب نکالے گا، اور انہیں سڑ گل جانے کے بعد بھی اثر نو تر و تازہ کرے گا بے شک، اور متفرق ہو پرگاندہ ہونے کے بعد بھی یکجا کر دے گا۔ پھر ان کے چھپے ہوئے اعمال اور پوشیدہ کارگزاریوں کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کے لیے انہیں جدا جدا کرے گا، اور انہی دو حصوں میں بانٹ دے گا کہ ایک کو وہ انعام و اکرام دے اور ایک سے انتقام لے۔ جو فرما بردار تھے انہیں جزا دے گا، اور وہ اس کی جوار رحمت میں رہیں، اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دے گا، جہاں اترنے والے پر کوچ نہیں کیا کرتے، اور نہ اس کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور انہیں گھڑی گھڑی خوف ستاتا ہے، نہ بیماری ان پر آتی ہے، نہ انہیں خطرات درپیش ہوتے، اور نہ انہیں سفر کی ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتے ہیں۔ جو نافرما ہوں گے انہیں ایک بڑے گھر میں پھینکے گا، اور ان کی ہاتھ گردن سے کس کر باندھ دے گا، اور اس کی پیشانیوں پر لٹکے بالوں کو قدموں سے جکڑ دے گا، اور انہیں تارکول کی قمیض اور آگ سے قطع کیے ہوئے کپڑے پہنائے گا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یعنی ان پر تیل چھڑک کر آگ میں جھونک دے گا۔ وہ ایسے عذاب میں ہوں گے جس کی تپش بڑی سخت ہوگی، اور ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور ایسی آگ میں ہوں گے جس میں تیز شرارے بھڑکنے کی آواز، اٹھتی ہوئی لپٹیں اور ہولناک چیخیں ہوں گی۔ اس میں ٹھہرنے والا نکل نہ سکے گا، اور نہ ہی اس کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں، اور ان کے گھر کی کوئی مدت مقرر نہیں۔ اس کے بعد مٹ مٹائی جائے، نہ رہنے والوں کے لیے کوئی مقررہ میعاد نہیں کہ وہ پوری ہو جائے، تو پھر وہ چھوڑ دیے سے جائیں۔ اس خطبہ کا ایک جز نبی کریم سے متعلق ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو ذلیل و خوار سمجھا اور پست و حقیر جانا، اور جانتے تھے کہ اللہ ان کی شان کو بلا تر سمجھتے ہوئے دنیا کا رخ ان سے موڑا ہے، اور گھٹیا سمجھتے ہوئے دوسروں کے لیے ان کا دامن پھیلا دیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے دل ہٹا لیا اور ان کی یاد اپنے نفس سے مٹا ڈالے، اور یہ چاہتے رہے کہ ان کی سجدہ جن کی نظروں سے اوجھل رہے، اور نہ اس سے عمدہ لباس حاصل کریں، اور نہ اس میں قیام کی آس لگائیں۔ انہوں نے عذر تمام کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچایا، اور ڈراتے ہوئے امت کو پند و نصیحت کی، اور خوشخبری سناتے ہوئے جنت کی طرف دعوت دی۔ ہم نبوت کا شجرہ، رسالت کی منظر، ملائکہ کے فردگاہ، اور علم کا مدعن اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ ہماری نصرت کرنے والا، ہم سے محبت کرنے والا، رحمت کے لیے چشم براہ ہے۔ ہم سے دشمنی و اناد رکھنے والے قہر الہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ یہ تھا نہج البلاغہ کا نہایت نایاب جنت اور جہنم کی طرف بلاتا ہوا، اور دنیا کی طرف، دنیا کی رغبت سے متعلق ایک خطبہ نمبر 107۔